0.5% and then you'll do something. آپ نے رپورٹ تو دیکھی آئس یا کرسٹل میتھ کے استعمال کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ وزیر مملکت برائے داخلہ نے اس پر کل بیان بھی دیا تھا، مگر یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، کس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات اور منشیات فضل واحد۔ بہت بہت شکریہ فضل صاحب وقت دینے کا۔ Thank you very much for having me۔ پہلے تو سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جو ایڈکٹس ہیں، جو آئس یا کرسٹل میتھ کے ایڈکٹس ہیں، آ رہے ہیں؟ جی کافی مقدار میں۔ ایکچولی جو یہ تحفہ 1915 میں ایک جاپنیز فارماکالوجسٹ تھے اکیرا اوگاٹا، انہوں نے سنتھسائز کیا ایفیڈرین کو، انہوں نے آئیڈین اور ریڈ فاسفورس سے سنتھسائز کیا، اور پھر پرویٹین کے نام سے ٹیبلٹس بنی جو کہ نازی دور میں جرمن آرمیز جو ہیں وہ یوز کرتی تھی وار کے دوران، اسپیشلی پائلٹس اینڈ فورسز ان دا فیلڈ۔ تو آج کل پاکستان میں یہ کافی کامن ہو گیا نشہ، کافی لوگ سفر کر رہے ہیں آئس سے، جیسے کہ آپ نے رپورٹ بھی دکھائی، شہریار افریدی صاحب نے بھی ذکر کیا۔ 75% لڑکیاں اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس کا کہہ رہے ہیں، اور 45% میل اسٹوڈنٹس کا۔ یہ سوال میرا، یہ اعداد و شمار آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہ ایک اسٹاک ڈفرنس ہے، جنرل ڈفرنس ہے، اسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دیکھیں اعداد و شمار جو ہے ایکچولی گورنمنٹ لیول پہ تو کچھ ہو نہیں رہا، تو پرائیویٹلی لوگ سرویز کنڈکٹ کرتے ہیں، ایون اف یو کنسیڈر اٹ کہ یہ ایگزیجریٹڈ ہے تب بھی ایک خوفناک سٹیٹسٹکس ہیں۔ اف ناٹ 75% سے 30%، 20%، ایون 10%، تو کیا ہم 75% کا ویٹ کریں گے پھر کچھ کریں گے؟ یہاں پہ ایک سوال فضل صاحب یہ ہے کہ کیا لڑکیاں زیادہ اس چیز میں انوالوڈ ہیں بنسبت لڑکوں کے؟ نہیں، ایسا مجھے نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اسکولز میں اور کالجز میں اس میں کوئی شک نہیں۔ لاہور میں ایک سروے کنڈکٹ ہوا پچھلے کچھ ہفتے پہلے، انہوں نے بھی جو سٹیٹسٹکس بتائیں 53% بتائیں اسکولز میں کالجز میں، یہاں پر شہریار افریدی صاحب نے بھی جو سٹیٹسٹکس بتائیں۔ ایکچولی پرابلم یہ نہیں ہے کہ سٹیٹسٹکس کیا ہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہم فیس کر رہے ہیں، مسئلے کا اندازہ تو ہوتا ہے نا، اگر آپ کے پاس اعداد و شمار آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ نوعیت کیا ہے۔ دیکھیں لاسٹ جو سروے ہوا تھا وہ 2014 میں کیا تھا UNODC نے، اور ان سٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 1 کروڑ لوگ، 1 کروڑ کے قریب لوگ پاکستان میں نشے کی بیماری کا شکار ہیں۔ دے آر ناٹ ڈرگ یوزرز، دے آر ڈرگ ایڈکٹس۔ ڈرگ یوزرز اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو نتائج جی فرق ہے دونوں میں۔ ڈرگ یوزج میں ڈرگ یوزج ایکچولی لیڈ انٹو ڈرگ ایڈکشن، ڈرگ یوزج پر سے از ناٹ ڈرگ ایڈکشن، اس میں فرق ہے۔ ڈرگ ایڈکشن جب آپ کی لائف متاثر ہونے لگتی ہے ڈرگ یوز کی وجہ سے، جسمانی طور پہ، معاشی طور پہ، روحانی طور پہ، سماجی طور پہ، جب ہماری زندگی متاثر ہونے لگ جاتی ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ہم فنگر پوائنٹ ہونے لگ جاتے ہیں، جب ہمارے رویوں میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، جب ہمارے کام کاج متاثر ہو جاتے ہیں، تو لوگ بھی فنگر پوائنٹ کچھ مسئلہ ہے اس بندے کے ساتھ، وزن گرنا، جیسے آئس کے میں آپ کو بتاؤں نشانیاں، جیسے وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایپیٹائٹ کو سپریس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں لوگ، شک کرنے لگ جاتے ہیں، انسومنیا ہو جاتا ہے، دے کین ناٹ سلیپ۔ پھر شک کرنے لگ جاتے ہیں، جی میرا پیچھا کر رہے ہیں، ایجنسیز میرے پیچھے پڑی ہیں، میرا موبائل ٹریس ہو رہا ہے۔ ایون دے اسٹارٹ ڈاؤٹنگ دیئر فیملی ممبرز اینڈ دیئر لوڈ ونس، اور کافی سیویئر لیول پہ وہ پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مارنے اور مرنے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ سوسائڈ اٹیمپٹس اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس ان کے پاس ہاں کیسز جو آتے ہیں، کہاں ان کو رسائی کہاں سے ملتی ہے ینگ لوگوں کو، اور پیسہ کہاں سے آتا ہے خریدنے کے لیے یا بنانے کے لیے؟ دیکھیں 2 سوال آپ نے پوچھے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ایک رسائی، تو رسائی یہ واحد مین میڈ سینتھیٹک ڈرگ ہے جو پلانٹ بیسڈ نہیں ہے، جس کو سمگلنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپلی ایفیڈرین کو 2 قسم کے ایسڈز ہیں، اس کے ذریعے ریڈیوس کر کے اس کو کرسٹل میتھ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک کچن کے اندر ٹوٹل یہ کام ہو سکتا ہے، کہیں بھی تیار ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایکسٹرنل ریگولیشن سے زیادہ انٹرنل ریگولیشن امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں بڑے مثالیں موجود ہیں۔ پورچگل ایک ملک ہے جو کہ آج ڈرگ فری ہے، 80s میں وہ ایک ایمرجنسی سٹیٹ میں چلا گیا تھا ملک ڈرگ کی وجہ سے، پھر انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، کچھ ایسی لیجسلیشن انہوں نے۔ لیکن یہاں پر یہی ہے نا جو امبر نے پوچھا کہ ہر شخص تو نہیں بنا سکتا، نہ ہر شخص کو آتا ہے، تو وہ کہیں سے خریدتا ہوگا۔ دیکھیں ایفیڈرین کو، جیسے میں نے کہا کہ ایفیڈرین کو وہ سینتھسائز کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں، اور اس کو کرسٹل میتھ میں کنورٹ کر کے، ایکچولی اس کی جو یوزرز ہیں زیادہ تر وہی ڈیلرز بھی ہیں
جیسے آپ نے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں، تو انیشلی وہ گھر سے لے لیتے ہیں پیسے، وہ چیزیں بیچ لیتے ہیں، اپنی سیونگز اس پہ کنزیوم کر لیتے ہیں، لیکن فائنلی پھر ان نے کوئی طریقہ ایسا بنانا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیلف سفیشینٹ ہو جائے ڈرگ یوز میں، تو وہ پھر یوزج کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ڈیلنگ میں بھی چلے جاتے ہیں، پھر دوسروں کو اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کرسٹل میتھ واحد ایسا نشہ ہے جس کی ایڈکشن کی کرائیٹیریا صرف ایک پف ہے. ایک پف آپ نے کرسٹل میتھ کا لگا دیا اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ایڈکٹڈ ٹو اٹ. یہ اتنا پوٹینٹ سائیکو اسٹیمولنٹ ہے. انتظار ہم نے یا انسٹیٹیوشنز نے اتنے لیٹ ہونے تک کیوں کیا؟ ہم مطلب انسٹیٹیوشنز میں تو ظاہر ہے کہ ایک بچے پہ نظر ہوتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے. کئی سال سے میں سن رہی ہوں کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. دو تین دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز آپ کے بیہیویئر میں، تو یہ ٹیچرز، یہ اسکول کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے. لیک آف اویئرنیس ہے جی، لیک آف اویئرنیس ہے. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرگ ایڈکشن کو تو پاکستان میں کوئی بیماری نہیں سمجھتا، اس کو تو ایک بیہیویورل ڈس آرڈر سمجھا جاتا ہے، اس کو کیریکٹر کا فلا سمجھا جاتا ہے، اس کو غیر ذمہ داری کا اظہار سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک کرونک بیماری ہے، اور جب تک ہم اس کو بیماری کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کو جب تک ہم بیماری سمجھیں گے نہیں اور اس کے جو ٹریٹمنٹ کے پروٹوکولز ہیں وہ سیکھ اور فالو نہیں کریں گے، تب تک اس مسئلے پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. ریسنٹلی میری میٹنگ ہوئی، اس میں 450 اسکول ہے ایف جی کا، 3.5 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے. میں نے اویئرنیس کیمپین وہاں پہ سٹارٹ کی. لوگوں کو پتہ تو چلے، لوگوں نے ڈرگس کو گلیمرائز کیا ہوا ہے، لوگوں نے رومانٹیسائز کیا ہوا ہے، اس کو سکسیس سے ریلیٹ کیا ہوا ہے، اس کو ماڈرنزم سے ریلیٹ کیا ہوا ہے، اسٹیٹس سے ریلیٹ کیا ہوا ہے. یو ڈونٹ فٹ ان ٹو دا سوسائٹی اف یو آر ناٹ یوزنگ ڈرگس. تو یہ فٹ ان ہونے کے لیے اس اویئرنیس کو توڑنا ہوگا. جب بچوں کو پتا ہوگا، پیرنٹس کو پتا ہوگا کہ ڈرگ یوز یا ڈرگ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، ان کو ریہیبز دکھائیں، ان کو جیل دکھائیں. ریہیبلیٹیشن میں آپ کیا دکھاتے ہیں ان کو؟ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں خود رن کر رہا ہوں. ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں دیکھیں 2 پرپز ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے، ایک ہے کیور اور ایک ہے پریونشن. پریونشن کو تو ہم نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے. ہارم ریڈکشن پارشل اپروچ ہے، پریونشن پارشل اپروچ ہے. وی نیڈ ٹو ورک. ہم نے ایک ہولسٹک اپروچ کی طرف جانا چاہیے ایز اے نیشن، اینڈ دس از دا ہائی ٹائم. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے زیادہ خوفناک اور اس سے زیادہ رائٹ ٹائم اور ہائی ٹائم نہیں آ سکتا اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے. وی نیڈ ٹو لرن. دیکھیں صرف ایکسٹرنل ریگولیشن یا اس کو کریمنلائز کرنا یا ڈی کریمنلائز کرنا، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ہمیں ملٹیپل ڈائمنشن سے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جس میں لیجسلیشن کے علاوہ، ایکسٹرنل ریگولیشن کے علاوہ، پولیسنگ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہم اویئرنیس کیمپینز پہ کام کریں، ہم ہارم ریڈکشن پہ کام کریں، ہم ریہیبلیٹیشن سروسز پہ کام کریں. میں آپ کو ایک مثال دوں. 1870 میں امریکہ میں ایک موومنٹ آئی جس کو ٹیمپرنس موومنٹ کا نام دیا گیا، اور وہ خواتین اس میں ایکٹیوسٹ تھے، کیونکہ مردوں کو پروسٹیٹیوشن کے علاوہ الکوہل ایک وائس تھا وچ ول کیپ دا مین آؤٹ سائڈ دا ہاؤسز. تو وہ ایکٹیوسٹ آئے جن کو پروٹیسٹنٹ نے سپورٹ کیا، جو کہ پیرالل ایک ویٹ سپورٹرز بھی آ گئے. یہ ڈرائی کروسیڈ تھا اور ایک ویٹ کروسیڈ تھا جن کو بیئر انڈسٹری نے سپورٹ کیا. کرتے کرتے 1920 میں امریکہ نے 18th امینڈمنٹ، صرف پاکستان میں مشہور نہیں ہے 18th امینڈمنٹ، امریکہ میں پھر 18th امینڈمنٹ آیا، اور اس کی تھرو جو ہے انہوں نے الکوہل پہ بین لگایا. اس سے کیا ہوا، شارپ ڈکلائن آیا 30% کنزمپشن میں، اور 2 سال کے بعد وہ 70-80% پہ چلا گیا. پاکستان میں تو منشیات استعمال کرنا جرم ہے. اور دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب بین لگایا تو الکوہل کنزمپشن بڑھ گیا 70%، کم نہیں ہوا. اس نے ایون ایک آرگنائزڈ کرائم کو جنم دیا، بوٹ لیگنگ شروع ہو گئی اور ایک مافیا ڈیولپ ہو گیا. تو الکوہل کنزمپشن اس سے کم نہیں ہوا، اس سے بڑھ گیا. حل یہ نہیں ہے کہ آپ کرمنلائز کریں یا ڈی کرمنلائز. پابندیاں لگانے سے لوگوں نے گھروں میں بنانا شروع کر دیا، آرگنائزڈ کرائم آ گیا، مافیا آ گیا. لیکن سکولز اور کالجز یونیورسٹیز ظاہر ہے وہیں سے شروع ہونی چاہیے آگاہی کی مہم، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایسی ٹیچرز یا کاؤنسلرز بھی تو موجود ہونے چاہیے جو نشاندہی کر سکیں ان بچوں کی جو منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، یا ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں. لیکن نشاندہی کے لیے ضروری ہے پہلے اویئرنیس. ان کو پتا تو ہو کہ اگلا بندہ جو ہائپر ایکٹیو ہے، جو ایگریسو ہے، جو پیرانوئڈ ہے، اگر اس کا ویٹ لوز ہو رہا ہے، اس کو انسومنیا ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں. گھر والے چونکہ جب دیکھیں ماں باپ نے بڑے محل سجائے ہوتے ہیں بچوں کو لے کر، تو وہ خود ڈینائل میں ہوتے ہیں. یعنی کہ بچہ، پیرنٹس آتے ہیں
کیا صورتحال ہوتی ہے ان کی جب اس قسم کے بچوں کو لے کے؟ ایوریج پہ 7 سال کے بعد پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس. 7 سال وہ اپنے ٹوٹکے اپلائی کرتے ہیں. اس کی شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گا, اس کو عمرہ حج کرا دو ٹھیک ہو جائے گا, اس کو کاروبار کھول کے دو ٹھیک ہو جائے گا, بچے پیدا کر لو ٹھیک ہو جائے گا. بچے پیدا. تو وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اور مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ان سے اور بہت سارے انوالوڈ, پوری فیملی جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. حل یہ نہیں ہے, حل یہ کہ اگر آپ کو کہیں پہ آئے تو پہلے تو ڈینائل سے نہیں نکلتے نا پیرنٹس, کیونکہ ان کے خواب بھی تو چکنا چور ہو رہے ہیں. میرا بیٹا ڈرگس کر رہا ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ تمام برائیاں دوسروں کے بچوں میں ہوتی ہیں, ہمارے بچوں میں تو ہوتی نہیں ہیں. تو اس ڈینائل کی وجہ سے 7 سال جو ہے ایوریج پہ پروان چڑھتا ہے اس بیماری کو, اس نشے کی لت کو. اس کے بعد کہیں جا کے ٹریٹمنٹ سینٹر کو اپروچ کیا جاتا ہے, تب تک ڈیمیج کافی سارا ہو چکا ہوتا ہے. بہت ظاہر دیر ہو آغاز جاتی ہے. گھر سے ہوتا ہے. والدین ڈینائی مت کریں, اپنے بچے کو جلد از جلد جو ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس لے کر جائیں, جیسے آپ کے مرکز بھی ہے. بہت بہت شکریہ فضل صاحب ہمیں وقت دینے کا. یہاں ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج بھی حاضر ہے, ٹویٹر ہینڈل بھی حاضر ہے. اجازت دیجیے, کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.